بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دنیا میں سمندر پر اسرار اور جزیرے جادوئی ہوا کرتے تھے۔ ایک ہوشیار لڑکا عمرو عیار بغداد کے ایک قریبی گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوئی زنبیل تھی جس میں وہ جو چاہے چھپا یا نکال سکتا تھا، اور عمرو عیار کی وہ زنبیل کبھی نہیں بڑھتی تھی۔ ایک دن اسے ایک پرانی کتاب ملی۔ اس میں لکھا تھا، نیلے طوفان کے پیچھے چھپا ہے جزیرہ زہرہ، جہاں ایک خزانہ ہے مگر اس تک پہنچنے والا کبھی واپس نہیں لوٹا۔ عمرو نے سوچا، جہاں سب ہار گئے وہاں میں اپنی ہوشیاری آزماؤں گا، ہو سکتا ہے وہ خزانہ مجھے مل جائے۔ وہ ایک پرانی کشتی میں سوار ہوا، اپنی زنبیل ساتھ لی اور سفر شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک بولنے والا طوطا بھی تھا جو کہ عمرو عیار کا دوست تھا، اور اس کا نام تھا چک چک۔ راستے میں عمرو عیار کا گزر ایک سمندر سے ہوا۔ اس سمندر میں گیت گانے والی پریاں رہتی تھیں جو مسافروں کو بہکاتی اور ڈبو دیتی تھیں۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل سے جادوئی آئینہ نکال کر پریوں کو ان کی شکلیں دکھا دیں تو وہ پریاں اپنی شکلیں دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئیں۔ اس کے بعد عمرو عیار کا سامنا طوفانی بادلوں سے ہوا جو کشتی کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل سے بادبانی جادوئی پر نکالے اور کشتی کو اڑا کر لے گیا۔ اس کے بعد عمرو عیار کا سامنا ایک جادوئی ویل سے ہوا جو سمندر میں گزرنے والے ہر مسافر سے سوال پوچھتی۔ عمرو عیار نے اپنی حاضر دماغی اور ہوشیاری سے ویل کے سب سوالوں کا جواب دے دیا۔ اس طرح ویل نے عمرو عیار کو گزرنے کا راستہ دے دیا۔ آخر کار وہ جزیرہ زہرہ پہنچ گیا، مگر وہاں خزانے کی جگہ صرف ایک بے رنگ درخت تھا جس پر ایک تحریر لکھی تھی، سچا خزانہ وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ عمرو نے زنبیل سے پانی، خوراک اور رنگ برنگی تتلیاں نکال کر درخت پر چڑھائیں۔ درخت میں جان آ گئی اور خزانہ کھل گیا۔ اس خزانے کے ڈبے میں ایک طلسمی شیشہ تھا جو سچ دکھاتا تھا۔ عمرو عیار وہ طلسمی آئینہ لے کر واپس آ گیا۔ وہ خوش تھا کیونکہ وہ اس آئینے سے برے لوگوں کو ان کا سچ دکھا سکتا تھا اور ان کے غرور کو ختم کر سکتا تھا۔ عمرو عیار وہ خزانہ لے کر اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے جب آئینہ دیکھا تو اپنے اندر کے غرور کو پہچانا۔ اس نے عمرو عیار سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے گا اور سلطنت میں عدل قائم کرے گا، کیونکہ وہ جادوئی آئینے کی مدد سے جان چکا تھا نیکی جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور ہر خزانہ سونا نہیں ہوتا، کچھ خزانے دلوں کو جگاتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عدل و انصاف سے اپنے ملک پر حکومت کی۔